السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں جو قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں اور احادیث میں بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں، مثلا اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ کاش ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ رزاق ہے، رزق کا مالک وہی ہے، رزق دے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب تک مقدر کا ایک دانہ بھی ہے موت نہیں آئے گی۔ موت سے پہلے انسان اپنے مقدر کا رزق پورا کرے گا۔ تو اللہ کی ایک صفت ہے رزاق ہونا، رزق دینا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے ستار العیوب ہے، وہ بندوں کے عیوب کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ اگر اللہ بندوں کے ہر عیب کو ظاہر کرنا شروع کر دے تو صبح کو اٹھیں تو دروازوں پہ لکھا ہوگا یہ چور، یہ ڈاکو، بدماش، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا۔ تو اللہ کی ایک صفت ہے ستار العیوب، ستار، پردہ ڈالنے والا ہے وہ۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غفار، اللہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، بہت ساری خطاؤں پر پردہ ڈالتا ہے، معاف کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ پکڑ کرتا ہے نا، اللہ کی عادت پکڑنے کی نہیں ہے، اللہ کی اصل عادت ہے معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، تحمل سے کام لینے کی، برداشت سے کام لینے کی، عفو و درگزر کی۔ اللہ کی عادت اصل یہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ جو غصہ ہوتے ہیں، بندوں کو پکڑتے ہیں، وہ اللہ کی عادت نہیں ہے، بلکہ انسان جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے جب اللہ تھوڑی سزا دیتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، یہ قرآن کریم وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ یعنی جو قومیں ہلاک ہوئیں، جو لوگ تباہ و برباد ہوئے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے۔ جو بستیاں ہلاک تباہ و برباد ہوئی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، بہت ساری قومیں، تو جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں یا آج بھی کسی پر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے نہیں کیا ہے، ہم نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں قومیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں، قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا ہے،
بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، شریعت کی بات کو نہ ماننا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اپنے لیے بہتر کرتا ہے، اپنے لیے بھلائی کرتا ہے، اور اگر آدمی شریعت کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو گویا کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا غصہ آتا ہے، اللہ کا قہر آتا ہے، وہ اللہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ غفار الذنوب، معاف کرنا اللہ کی عادت ہے۔ ایسی اللہ کی ایک صفت ہے مشکل کشا، مشکلوں کو حل کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ آج تو ہم نے پتہ نہیں کس کو مشکل کشا بنا رکھا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اصل مشکل کشا جو ہے اللہ ہے، اللہ کی ذاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا مل کے اگر تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ساری دنیا مل کے کسی کو راحت پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی راحت نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تکلیف دور کرنا چاہیں، مشکل کشا اللہ ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے حاجت روا، حاجت کو پورا کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگو۔ اللہ خود کہتے ہیں تم کو کیا چاہیے براہ راست مجھ سے سوال کرو نا، اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ مت سوچو یہ چھوٹی سی بات ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے اللہ سے کیا مانگیں، نہیں، اللہ سے مانگو، اپنے آپ سے بات کرنے کی عادت ڈالو۔ اے اللہ یہ میرا چھوٹا سا کام ہے، آپ آسان فرما دیجئے، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی اختیار کرو۔ آپ بھائی ٹھیک کرانے کے لیے جانا ہے، آپ وہ کام کرو، لیکن دل میں کہو، اللہ سے کہو اے اللہ یہ ایک مشکل گھڑی ہے، یہ ایک کام ہے، ہماری ضرورت ہے، اے اللہ پورا کر دیجئے۔ جب اپنے آپ سے بات کریں گے نا تو اللہ پر اعتماد بڑھے گا کہ اللہ ہی ہیں جو حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہیں جو مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہیں جو سارے مسئلوں کو حل کرنے والے، رزق دینے والے، اور ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں۔ اس طرح کے اللہ کے سنا ہے نا 99 نام، کسی نے 300 نام، وہ اللہ کی صفات کی بنیاد پر ہیں۔ تو جیسے یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ایک صفت ہے حلیم۔ کیا صفت ہے؟ حلیم۔ یہ حلیم جو کھاتے ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں حلیم اس کو بولنا بھی نہیں چاہیے، دلیم بولو، دال سے بنا ہوتا ہے، حلیم کے بجائے دلیم بولو۔ حلیم اصل میں اللہ کا نام ہے، حلیم اللہ کا نام ہے، اور حلیم کے معنی کیا ہیں؟ حلم والا، بردباری رکھنے والا، برداشت کرنے والا۔ ہمارا تو مسئلہ ہے کہ طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ابل جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر حسد کرنے لگ جاتے ہیں، غیبت کرنے لگ جاتے ہیں، تکلیف پہنچانے کے در پہ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ حلیم ہے، ان کے صفات ہیں۔ اللہ حلم سے کام لیتا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ ہی روزے دینے والا، اللہ ہی صحت دینے والا، اللہ ہی زندگی دینے والا، پھر بھی اللہ کی نافرمانی بندہ کر رہا ہے، اللہ کو سجدے نہیں کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا ہے، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں؟ حلیم ہیں، درگزر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ شاید میرا بندہ لوٹ آئے، آج نہیں آیا تو کل آ جائے، کل نہیں تو پرسوں آ جائے، اللہ انتظار کرتے ہیں۔ اگر اللہ میں حلم نہ ہوتا، بردباری نہ ہوتی، تو اللہ فوراً کے فوراً ساری دنیا کو غرق کر دیتا، تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ دنیا میں بڑے بڑے نافرمان جو ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، اگر اللہ میں حلم نہ ہوتا نا، اللہ فوراً غضب ختم۔ جیسے ہمارے اندر حلم نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی جملہ سخت بھی بول دے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دو، اس کو مٹا دو، ہے نا، بات بات پر۔ اور یہ حدیث میں ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، اللہ کے صفات کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی جو اخلاق ہیں، صفات ہیں، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پر اللہ کی ایک صفت ہے علم، ہم کو کوشش کرنا چاہیے ہمارے اندر بھی علم ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی بردباری ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی معاف کرنے، درگزر کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ دراصل میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے مزدوروں کے بھی حقوق متعین کیے ہیں، اور مزدوروں کو بھی اسلام نے شرف اور فضیلت عطا کی ہے، اور انبیاء کرام نے معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور مشغلے اختیار کیے ہیں۔ اختیار کر کے انبیاء نے بتایا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام برا نہیں ہوتا ہے، محنت فضیلت کی چیز ہے، مشقت فضیلت کی چیز ہے، اور محنت و مشقت سے جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے، اور ان 2 صحابی نے اپنے ساتھ ایک ساتھی کو بھی بلا کے لے کے آئے، سرکار کی خدمت پہ پہنچے، اللہ کے رسول سے بات ہوئی۔ وہ صحابی جو حضور کے پاس آئے تھے تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ تیسرا جن کو آپ لے کے آئے ہو؟ غور سے سنیں، یہ تیسرے کون ہیں جن کو لے کے آئے ہو؟ تو ان 2 صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، نمازوں میں لگے رہتے ہیں، روزوں میں لگے رہتے ہیں، رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، دن میں روزوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ان 2 ساتھیوں نے اپنے ایک ساتھی کے بارے میں کہا۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی جب دن بھر روزے میں ہیں، رات بھر عبادت میں ہیں، ہر وقت عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں، ان کے معاش کا کیا؟ ان کا گزران کیسے؟ ان کی بیوی بچوں کا خرچہ کیسے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صحابہ سے سوال کیا جو اپنے ساتھی کا تعارف کرا رہے تھے، یہ تو بڑے عابد ہیں، رات دن نماز روزے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا ان دونوں سے، اچھا ان کے اونٹ کون چراتا ہے؟ ان کی بیوی بچوں کے معاش کا کیا ہوتا ہے؟ بھئی رات دن عبادت میں لگے ہیں تو آخر معاش کو کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے نا، ان کے پاس فرصت ہی نہیں، ان کے بیوی بچوں کے معاش کا کیا؟ تو ان دونوں صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ وہ کام کر لیتے ہیں، یعنی ہم لوگ جو ہے ان کے گھر کا خرچہ بھی، ان کا خرچہ بھی دے دیتے ہیں، یہ رات دن عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ذہن میں بات بیٹھے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی سے فرمایا جو محنت مشقت کرتے تھے اور اپنے اس عابد اور زاہد ساتھی کے گھر کا خرچ بھی پورا کرتے تھے، اور وہ ساتھی رات دن عبادت میں لگے رہتے تھے، اللہ کے رسول نے ان 2 صحابہ سے فرمایا کہ صحیح معنوں میں تم دونوں اس سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ رات دن نمازوں میں لگے رہتے ہیں، روزے میں لگے رہتے ہیں، لیکن تم لوگ خود اپنے لیے بھی روزی کماتے ہو اور ان کا گھر بھی تم لوگ چلاتے ہو، تم کو اللہ زیادہ ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا اسلام کی نگاہ میں اصل میں محنت و مشقت سے جو کام کیا جائے، جد و جہد کیا جائے، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے معاش کے لیے کیا جائے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جب بہت سارے لوگ یہاں ہوں گے جن کے اللہ نے جن کے ماتحت کچھ لوگوں کو دیا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ نے تم میں سے ہر ایک کو راعی بنایا ہے اور تم میں سے ہر آدمی اپنے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، یعنی ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر آدمی سے اپنے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو رائی نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے ہر آدمی رائی اور ذمہ دار ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ غور کریں گے تو ہر آدمی رائی ہے۔ بھئی ہر آدمی کا گھر ہوگا، بیوی ہے، بچے ہیں، ظاہر ہے اس کی رعیت ہے نا، وہ رائی ہے، ذمہ دار ہے گھر کا۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے جہاں تک اس کی حیثیت ہے، کوئی اپنی دکان کا رائی ہے، کوئی اپنی فیکٹری کا رائی ہے، کوئی اپنے شہر کا رائی ہے، کوئی اپنے اسٹیٹ کا رائی ہے، کوئی ملک کا رائی ہے۔ تو چاہے جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں رائی ہے۔ یعنی اللہ نے کچھ نہ کچھ ذمہ داری دی ہے۔ کچھ لوگ اس کے ماتحت ہیں، اور کچھ نہیں، اپنا گھر ہی لے لو نا۔ ہر آدمی جو گھر ہے، اگر بیوی بچے ہیں تو بیوی بچے کا بڑا ہے وہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی رائی ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر آدمی سے اپنے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تو میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، جس طرح چاہے گالیاں دوں، جس طرح چاہے ماروں۔ کون پوچھنے والا ہوتا ہے؟ تو اللہ پوچھنے والا ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تو ہیں نا بھائی۔ اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی رائی ہے، اور تم میں سے ہر آدمی سے رعایا کے بارے میں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مت سمجھو کہ یہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، جیسے چاہے مارے، جیسے چاہے گالی دیں۔ نا نا نا، ایسا مت سوچنا۔ اللہ نے کہہ دیا الخلق کلہم عیال اللہ، پوری کائنات، الخلق کلہم، انسان کی بات نہیں ہو رہی، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں، اللہ فرما رہے کہ ہر مخلوق میرا عیال ہے، میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ ہے جو میرے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ جانور کے ساتھ بھی جو آدمی اچھا سلوک کرتا ہے اللہ کو محبوب ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو اللہ نے کسی آدمی کو بھی ذمہ داری دی ہے، یہ دکان کی سطح پہ ہو، مکان کی سطح پہ ہو، کمپنی کی سطح پہ ہو، چاہے کسی عہدے کے سطح پہ ہو، اللہ نے جو بھی ذمہ داری دی ہے، یہ مت سمجھنا کہ آزاد ہو، ہم جس طرح چاہیں ظلم کریں، جو چاہے گالیاں دیں، جس طرح چاہیں سلوک کریں، ہم جو چاہیں کرنا نا، ایسا مت سمجھنا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں میرے غلام کو بے تحاشا مار رہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا یا ابا مسعود اچھی ذرا دل و دماغ میں بٹھاؤ، اللہ نے جتنی قدرت تم کو اس نوکر پہ دیا ہے، اللہ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے۔ تم اپنے نوکر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، اللہ نے اگر تمہارے ساتھ کیا تو کہاں جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے ملازم کو کتنا معاف کروں؟ میرا ایک ملازم ہے، غلام ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا ہے، کتنا معاف کروں؟ سوال سمجھے تو جواب سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، سوال کر رہے ہیں کس سے؟ براہ راست آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے نوکر کو، ملازم کو، غلام کو میں کتنا معاف کروں، اس کے قصور کو کتنا معاف کروں؟ اللہ کے رسول خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں سوال ہے کہ میرا ملازم بار بار ہمارے کہنے کے خلاف کرتا ہے، میں کتنا معاف کروں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دوسری بار بھی خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر سوال کیا ان صحابی نے، یا رسول اللہ میں میرے نوکر کو کتنی بار معاف کروں، آپ بتا دیں تو بڑا کرم ہوگا، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ،
اگر تم غلطی کرو تو کتنی بار معافی کی امیدوار ہو تم؟ بھائی اللہ کے خلاف کوئی غلطی ہو رہی ہو، تمہارے دل میں کیا خواہش ہے کہ اللہ بار بار معاف کرے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ملازم، تمہارا غلام، تمہارا نوکر اگر 70 بار بھی غلطی کرتا ہے تو 70 بار بھی اس کو معافی عطا کرو۔ یہ نہیں کہا گالیاں دو، یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف سازشیں شروع کر دو، یہ نہیں کہا کہ اپنی حکومت دکھانا شروع کر دو، اپنی طاقت دکھانا شروع کر دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ حلیم۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حلم، بردبار ہونا، برداشت کرنا، عفو درگزر کا معاملہ کرنا۔ سوچنا چاہیے کہ بھئی جس اللہ نے کسی کو ہمارے ماتحت کر دیا ہے، وہ اللہ چاہتا تو مجھے بھی کسی کے ماتحت کر سکتا تھا نا بھائی۔ اس اللہ نے ہم کو کسی کے ماتحت نہیں کیا ہے، اور اللہ کے بندے میری ہی طرح 2 ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک سب کچھ ہے، وہ بھی ہماری طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو میرے ماتحت کیا ہے، ان کے ساتھ تحمل کے ساتھ بردباری کا اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اچھا معاملہ کرتے ہیں نا تو معاملہ بدل جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یہیں کی بات میں عرض کر رہا ہوں، عبرت ہے اس میں، آپ سمجھیں۔ ایک صاحب بڑے مالدار، اور کئی شہروں میں ان کا کاروبار، ہمارے یہاں ہی تراویح پڑھتے تھے اور میری تفسیر بھی ہوتی تھی تو تفسیر میں بھی شریک رہتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ انہوں نے بتایا، نیک آدمی ہیں، نمازی آدمی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن طبیعت میں غصہ ان کے بہت تھا۔ بات بات پر غصہ ہو جانا، فوراً اپنے کام والوں پر بھڑک جانا، اس کو گالیاں دے دینا، جو جی میں آئے منہ میں آئے بک دینا، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، یہ تو ہمارے ماتحت نوکر، چاہ کر گالیاں دینا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ یہ انہوں نے خود بتایا۔ ایک دفعہ اگر رمضان المبارک میں تراویح میں تھے، اور غالباً رمضان کی 4تھی یا 5ویں تراویح تھی، اور اس کے بعد وہ آیت قرآن کریم کی 4تھے پاری کی آیت ہے، جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت کی تفسیر میں کر رہا تھا، تراویح کے بعد اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عرض کر رہا تھا، وہ تھے تفسیر میں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مختصراً عرض کروں گا میں۔ اس آیت کا مطلب ہے جنت عرضها السماوات والارض، جنت بڑی وسیع اور عریض جگہ ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے کس کے لیے جنت بنایا ہے؟ آگے اللہ نے بتایا کس کے لیے بنایا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ پہلی صفت اللہ نے جنت جو بنایا ہے نا، اس کے لیے جس کے اندر پہلی صفت یہ ہو کہ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ غریب ہے اس کے اعتبار سے خرچہ کرے، اگر 500 کماتا ہے 5 روپے دینا مشکل نہیں ہے، مالدار ہے اپنے اعتبار سے خرچ کرے، خرچ کرنے کی عادت ڈالنے والا جنت میں جانے والا ہے۔ آگے دوسری بات، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ، غصے کو پی جانے والے لوگ اصل میں جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنت ہم نے جو بنایا ہے نا، کس کے لیے؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، غصے کو برداشت کرنے والے ہیں۔ غصہ کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے نوکروں کو، ملازموں کو گالی دینا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، تماشے شروع کر دیے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ۔ والعافین عن الناس، اور اللہ کی صفت ہے نا تحمل، برداشت، درگزر۔ العافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا۔ جو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے گا، اللہ اس کو معافی عطا فرمائیں گے۔ جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، اللہ سے معافی کی امید کیا خاک لگائے بیٹھا ہے؟ تم اپنے ماتحت پر کبھی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو، معافی نہیں کر رہے ہو، اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہو اللہ معاف کر دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں، اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ تفسیر تھی، لمبی تفسیر، اسی آیت کے ضمن میں ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں،
ان کی باندھی کھانا لے کے آئی، جو گھر کی ملازمہ تھی، کھانا لے کے آئی، اور وہ سالن کا جو پیالہ تھا، ظاہر جان بوجھ کے تو نہیں گرایا ہوگا نا، غلطی سے حضرت حسن پہ وہ سالن کا پیالہ گر گیا۔ غصہ تو آئے گا نا۔ ہم اپنے گھر کو سوچیں، اپنے نوکرانی کو سوچیں، اور اس طرح ہمارے جسم پر اگر سالن کا پیالہ گر جائے کتنا غصہ آئے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آیا۔ انہوں نے غصے سے دیکھا اس ملازمہ کو، اس نے یہی آیت فوراً پڑھی، وہ قرآن کو جاننے والی ملازمہ تھی، اس نے فوراً یہی آیت پڑھی، اعدت للمتقین، اللہ نے جو جنت تیار کی ہے کن لوگوں کے لیے، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ حضرت حسن عربی جانتے تھے، قرآن جانتے تھے، کہا کہ ہاں اللہ نے فرمایا ہے غصے کو پینے والا، اور غصہ ان کو آ رہا تھا، فوراً سر جھکا لیا، انہوں نے سر جھکا لیا، غصے کو انہوں نے درگزر کیا۔ اس کے بعد اس ملازمہ نے کہا والعافین عن الناس، اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی جو معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا چلو میں نے معاف کر دیا۔ تیسری بات اس ملازمہ نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت حسن نے اس کو آزاد کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے احسان کیا، آزاد کر دیا، غصے کو پی گئے، معاف کر دیا، اور احسان یہ کیا کہ اس کو غلامی سے آزاد بھی کر دیا۔ یہ میں نے تفسیر سنایا تھا رمضان میں، وہ صاحب یہاں بیٹھے تھے، سن رہے تھے۔ بعد میں کسی دن آ کے مجھے بتایا کہ مولانا آپ جو یہ تفسیر کر رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے لیے آپ بول رہے ہیں، حالانکہ میں جانتا نہیں تھا ان کا کیا ہے۔ آ کے انہوں نے بتایا کہ مجھے لگ رہا تھا آپ میرے لیے ہی بول رہے ہیں، کیونکہ میری طبیعت میں بے انتہا غصہ ہے، بات بات پر میں اپنے ملازموں کو جھڑک دینا، گالیاں دینا، جو چاہے کہنا۔ پیسہ ہے، طاقت ہے، آدمی کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اللہ کا معاملہ تو ایک دن میں نہیں آتا ہے نا، چاہے تو اللہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اللہ انجام کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ جو کر رہا ہوں غلط ہے۔ کہنے لگے مولانا رات آپ کی تفسیر میں نے سنا، اسی وقت میں گیا اور ملازمین کو جا کر میں نے اسی وقت جن لوگوں کو ایک دن پہلے بھی ایک ملازم کو بہت سخت کہہ دیا تھا چھوٹی بات پر، میں نے سب کو فون کر کر کے معافی مانگا، اور جو مل گئے ان سے معافی مانگا۔ اور جب میں نے ان کو فون کیا جن کو میں نے گالیاں کل دیا تھا اور کل تک گالیاں دیتا رہتا تھا، پہلے تو ڈر گئے، کس لیے فون کیا، کیا ہوا، کچھ اور گالی دینے کی باری ہے کیا؟ لیکن جب میں نے معافی کی بات کہی کہ میں نے تم کو غلط کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ کے لیے معاف کر دو، حیران رہ گئی یہ کیا ہو گیا آخر انقلاب۔ اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ملازموں کے ساتھ جب یہ معاملہ کیا، اللہ نے ان کا معاملہ بھی الٹا بنا دیا۔ پہلے جو ذرا نافرمانی، سرکشی، بغاوت تھی، جب ہم نے معافی کی بات کی، اب ان کا محبت کا، اچھا سلوک کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کوئی اگر ماتحت آپ کو کہیں ذمہ داری دی ہے، آپ کا دکان ہے، گھر ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی جگہ ہے، تو آپ کو تخلقوا باخلاق اللہ، آپ کے اندر حلم ہونا چاہیے، بردباری ہونا چاہیے، عفو درگزر کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے عفو درگزر کا کیا معاملہ ہے معلوم؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کا معاملہ یہ ہے، حدیث میں واقع آتا ہے، بڑا مشہور و معروف ہے، کہ ایک دفعہ اللہ نے کسی بستی پر، بستی والے جب ظالم ہو جاتے ہیں تو اللہ کا حکم آتا ہے چلو تباہ کر دو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہہ دیا جاؤ فلاں بستی جو ہے، فلاں بستی والے ظالم ہو گئے، ان کو ختم کر دو، معاملہ ختم۔ عذاب کے فرشتے عذاب لے کے اتر گئے، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، بستی کے لوگ عام دنوں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، دن کی شروعات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اور اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے جا کے بستی تباہ و برباد کر دو۔ اب وہ فرشتے جب وہاں سے اتر کے آ رہے ہیں، زمین کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ بستی کو ختم کرنا ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت، اس بستی میں ایک عورت تھی، وہ اپنے گھر میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی، اس کا ایک چھوٹا بچہ وہیں بیٹھا تھا، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا
مجھے کھلاؤ، مجھے دودھ پلاؤ، بھوک لگی ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ عورت گھر کے کام میں اتنا مصروف تھی، آٹا گوندھنے میں اتنا مصروف تھی، بار بار کہتی بیٹے ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی تم کو کھانا کھلاتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ۔ بچہ تھوڑا چپ رہتا، بھوک لگی ہوگی، پھر وہ رونا شروع کرتا، پھر مانگنا شروع کرتا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس عورت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اس عورت کے زبان سے الفاظ نکلے، اسکت یا بنیہ ان ربی حلیم، اسکت یا بنیہ ان ربی حلیم، عربی زبان بولنے والی عورت ہے، عربی، اسکت یا بنیہ ان ربی حلیم، بیٹے ذرا برداشت کرو، ذرا برداشت کرو، ان ربی حلیم، میرا رب بڑا حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرو، میں مصروف ہوں کسی کام میں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرو۔ اب جو عورت اپنے گھر میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے ان ربی حلیم، میرا رب حلیم ہے، اللہ نے فوراً ان فرشتوں کو جن کو بھیجا تھا عذاب کے لیے، فوراً کہا رک جاؤ بھائی، عذاب نہیں نازل کرنا، واپس لوٹ کے آ جاؤ، اس لیے کہ جس بستی پر عذاب کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اس بستی کی ایک عورت مجھے حلیم کہہ رہی ہے، بردبار کہہ رہی ہے، میرے حلم کی قسم میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ فرشتوں سے کہا واپس آ جاؤ، عذاب نہیں نازل کرنا ہے۔ حالانکہ وہ عورت اللہ کی تعریف میں نہیں کہہ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہے، جانتی بھی نہیں کہ عذاب آ رہا ہے، اور حلیم تعریف میں بھی نہیں کہہ رہی ہے، وہ تو اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹے ذرا تم وہ بات اختیار کرو، میرا رب بڑا حلیم ہے، تم بھی ذرا بردباری کرو، ذرا تحمل کرو، برداشت کرو تھوڑی دیر، اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہی ہے۔ اور جب اللہ کا نام آیا کہ میرا رب حلیم ہے تو اللہ نے فوراً جو عذاب کا فیصلہ کیا تھا، عذاب کے فرشتوں کو اللہ نے بلا لیا۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے، علماء نے لکھا ہے کہ غور کرو، ایک آدمی رحم اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے رحم و شفقت کا معاملہ کرتے ہیں نا بھائی۔ ایک لفظ کہا تو اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفت حلیم ہے، ہم کو چاہیے کہ اس صفت کو ہم اپنائیں، اور تحمل اور برداشت اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس اللہ نے ان کو ہمارے ماتحت کیا ہے وہ اللہ چاہتا تو مجھے بھی کہیں لے جا کے کسی کے ماتحت کر سکتا تھا، لہذا ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وقت ہے؟ ایک حدیث، اور وہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن بڑی جامع، سرکار کی حدیث، فرمان جامع، مختصر بات میں بہت بڑی بات۔ اور یہ حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں اس حدیث میں ہے کہ امام ابو داؤد اچھا ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں، گزشتہ جمعہ بھی بھول گیا تھا میں، امام ابو داؤد کی بات آئی تو وہ بات مجھے یاد آئی۔ میں نے جو ابو داؤد شریف پڑھا ہے، ابو داؤد شریف عالموں کو آخری درجے میں پڑھاتے ہیں، سیاستہ کی کتاب ہے ابو داؤد شریف، تو ہم نے جو ابو داؤد شریف پڑھی ہے حید مولانا سید محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مظاہر علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث بھی تھے، اور 50 سال تک مسلسل قرآن و حدیث کی خدمت میں گزارا ہے۔ حید مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، بڑے عالم تھے، کتاب لکھی ہے، ابو داؤد شریف حضرت پڑھاتے تھے، اور ابو داؤد شریف کی شرح بھی حضرت نے لکھی ہے 50 سال۔ مظاہر علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث بھی حضرت تھے، ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا، ہمارے استاد محترم بھی تھے، ابو داؤد شریف حضرت سے ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایک اور عالم ہیں حید مولانا غلام محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، 1980 میں انہوں نے اکھل کنواں میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور 80 سے لے کر 24-25 تک وہ مدرسہ نہیں، مستقل بہت بڑا ادارہ بن گیا، اسی میں انجینئرنگ کالج بھی ہے، میڈیکل کالج بھی ہے، ہر طرح کے کالج بھی ہیں، اور تعلیم بھی ہے، جامعہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، بہت بڑا ادارہ۔ حید مولانا غلام محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود انہوں نے پہلی اینٹ سے شروع کیا تھا، اور یہ اتنے سالوں کے اندر بہت بڑا ادارہ انہوں نے بنایا، بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ۔
تو حضرت کا بھی ابھی کئی دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ اور ایک اور عالم ہیں حضرت مولانا علامہ یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی، وہ بھی شیخ الحدیث بڑے عالم تھے، حضرت کا بھی ابھی کئی دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے محسنین ہیں، امت کے محسنین ہیں، مدرسوں میں بیٹھ کے جو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں اور طلبہ علماء تیار کر رہے ہیں زندگی بھر، ظاہر سی بات ہے اللہ اس کا اجر ان کو عطا فرمائے۔ تو حضرت میں ابو داؤد کی بات یہ آئی تو مجھے بات یاد آئی، تو ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے ابو داؤد شریف لکھی ہے، کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو 4 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں، اور 4 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کے 4000 حدیثیں چھانٹ کر ابو داؤد شریف انہوں نے مرتب کیا ہے۔ ابو داؤد شریف مشہور حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 4000 جو ابو داؤد شریف میں حدیثیں ہیں، ان 4000 حدیثوں میں سے 4 حدیثوں کو منتخب کیا اور فرمایا کہ جو بندہ ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے گا پورے دین پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ ہے نا آسان معاملہ؟ 4 لاکھ میں سے 4000 حضرت نے کتاب لکھی اور 4000 میں سے 4 حدیث منتخب کر کے فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اس 4 حدیث پر عمل کر لیا انشاءاللہ اس کی دنیا کا آخرت کا معاملہ سارا حل ہو جائے گا۔ تو میں ان 4 حدیثوں کو بیان نہیں کرنے جا رہا ہوں، ایک حدیث اس کے اندر ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث، ان 4 حدیثوں میں ایک حدیث ہے، مختصر ہے، آپ بھی یاد کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب للناس، آپ بھی بولیے، احب آسان ہے بولنے، احب للناس ما تحب لنفسک، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، ان 4 حدیثوں میں ایک حدیث ہے، احب للناس ما تحب لنفسک، بڑی جامع حدیث ہے، بہت سارے مسئلوں کا حل ہے۔ یہ حدیث اگر سامنے رہے سارے جھگڑے، تماشے، نفرت، عداوت اور یہ بغض اور یہ غیبت، یہ کینہ پروری، سب معاملہ ختم، سارا معاملہ ختم ہے نا جامع حدیث۔ احب للناس ما تحب لنفسک، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ احب للناس، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو، ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، ہے نا جامع حدیث۔ ہر آدمی اپنے لیے عزت چاہتا نہیں چاہتا ہے، تو اپنے لیے عزت چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کے لیے بھی عزت چاہو نا بھائی، دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری برائی نہ کی جائے، دوسروں کی بھی برائی مت کرو۔ ہر آدمی چاہتا ہے ہم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری کوئی غیبت نہ کرے، آپ بھی دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کسی اعتبار سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے کسی طریقے سے دل آزاری نہ ہو، دوسروں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو۔ بڑی جامع حدیث ہے، اگر یہ یاد رکھ لے آدمی کہ ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہی دوسرے کے لیے کریں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج ہمارا مسئلہ دوہرا معیار ہو گیا ہے، عزت ہم کو چاہیے، تعریف ہم کو چاہیے، ہمارے آگے پیچھے کرنے والے لوگ ہو، ہم کو سلام کرنے والے ہوں، یہ سب ہمارے لیے ہو، دوسروں کی پرواہ نہیں ہے، دوسروں کی ہم تذلیل کریں، دوسروں پر ظلم کریں، جو چاہیں ملازموں کو گالیاں دیں، جو چاہیں قانون ٹھوکتے رہیں۔ تھوڑا سا عہدہ مل گیا ہے، جیسے چاہو الٹے سیدھے قانون بناؤ، ٹھوکتے چلے جاؤ، ان پر نافذ کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کے بندے اتنی بات سوچو کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زندگی کے بہت سارے مسئلے اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ چاہتے ہیں، اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی، دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، پسند کرتے ہو۔
اور ہر آدمی اپنے لیے کیا چاہتا ہے معلوم ہے نا، بھئی ہم پر کوئی ظلم نہ کرے، کوئی ہم کو گالیاں نہ دے، کوئی ہم پر زیادتی نہ کرے، کوئی ہماری برائی نہ کرے، یہی نا۔ دوسروں کو بھی عزت دینا آپ سیکھیے، دوسروں کو بھی ظلم سے بچائیے، زبان کی غیبتوں سے بچائیے، دل آزاری سے بچائیے۔ احب للناس ما تحب لنفسک، کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سارا مسئلہ حل۔ تو بہرحال وقت بھی ہو گیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، عفو درگزر کا معاملہ کرو، حلم کا، تحمل کا معاملہ کرو، بردباری کا معاملہ کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے، اللہ بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے، اللہ بھی تمہارے ساتھ حلم کا معاملہ کریں گے، بردباری کا معاملہ کریں گے، عفو درگزر کا معاملہ کریں گے۔ تم اگر زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، وہ بندہ بیچارہ تو ملازم ماتحت شاید خاموش رہ جائے، کچھ کر نہ سکے، لیکن کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی کوئی اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اللہ ہے نا، کوئی خدا ہے نا، کوئی دیکھنے والا ہے نا۔ جب وہ پکڑنے پہ آئے گا تو کہتے ہیں تگنی کا ناچ نچا دے گا، پھر اس وقت بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے ہم سب کو بڑے تحمل اور عفو درگزر کے ساتھ، دوروں کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ کرنے کا معاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔